شکریہ یا کرامت و یا کنستائن. میں چاہتا ہوں پلیز سامنے آ جائیں کہ کبھی بھی اس ملک کی تاریخ میں کسی بھی پارٹی کے لیڈر نے اپنے لوگ جن کو ٹکٹس ملے ہیں ان سے اس طرح کی باتیں کی ہو جو میں آپ سے کرنے لگا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں اور اس لیے شکریہ. میرا مقصد آج آپ کو بلانا بڑا خاص مقصد ہے. ذرا مہربانی کر کے تب خاموشی سے سننا آپ کی میری بات, خاموشی سے, آرام سے, تحمل سے, خاموشی سے, کیونکہ ہمارا ملک اپنی تاریخ کے اس مرحلے پہ کھڑا کہ یہ دونوں طرف جا سکتا ہے. یہ وہ جو پاکستان کی خواب ہے جس کے لیے اتنے لوگوں نے قربانیاں دی, یہ اس خواب کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہ تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے. نماز میں ہم یہ کہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے لیے جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے. ہر وقت انسان کو ان دو راستوں کے اندر فیصلہ کرنا پڑتا ہے. نماز ہی آپ اس لیے پڑھتے ہیں, نہیں تو نماز کیوں پڑھے؟ نماز میں تو اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں, باقی تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں. مانگتے تو آپ وہ راستہ ہے جو انسان کی عظمت کا راستہ ہے, وہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے. اس سے بچانے کے لیے آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہے. یہ یاد رکھیں کہ آنے والی اس ملک کی نسلیں اگر آپ اس جدوجہد میں کامیاب ہو گئے تو وہ آپ کو وہ لوگ سمجھیں گے کہ جنہوں نے قائد اعظم کا پاکستان بنایا. اور اس لیے آپ کی یہ جو وقت ہے اس کی اہمیت آپ نے پہچان لی. میں نے اس لیے آپ کو آج یہاں بلایا کہ عموماً تو پارٹیز ہم سب کے سامنے کیا ہوتا ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں, اس کے بعد الیکشن جیت کے میں اپنا ڈپٹی کمشنر, اپنا تھانے دار رکھوا لوں, پٹواری. اس کے بعد کوشش ہوتی ہے شاید وزیر بن جاؤں. وزیر بن کے سوچتا ہوں میرے لیے کیا بہتری ہے, میں اپنے آپ کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں. اپنے حلقے کا سوچوں, ڈیولپمنٹ فنڈ لگاؤں تاکہ میں اگلا الیکشن جیت جاؤں. پاکستان کی تو یہ سیاست رہی ہے. میرے 26 سال میں ہمیشہ دیکھتا رہا کہ ہماری کیوں نہیں لوگوں کو سمجھ آتی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے, دنیا آگے چلی گئی ہے. میں نے 26 سال میں کیا دیکھا کہ ہندوستان ہماری آنکھوں کے سامنے آگے نکلا. 80 کی دہائی تک میں جب ہندوستان میچ کھیل کے آتا تھا پاکستان تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے میں امیر ملک میں آ گیا ہوں. 90 کی دہائی میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو آگے نکلتے دیکھا. لیکن جو سب سے تکلیف دہ چیز ہمارے لیے ہونی چاہیے کہ بنگلہ دیش, جب وہ بنگلہ دیش بنا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے, کہتے تھے جی دیکھیں شکر ہے علیحدہ ہوا, ہمارے اوپر بوجھ تھا. آج بنگلہ دیش آگے نکل گیا تو اور جدھر انہوں نے پہنچا دیا پاکستان. یہ وقت ہے آپ سب کے اوپر اللہ نے بڑی ذمہ داری لگائی کہ اس وقت پہ اگر ہم صحیح معنی میں جدوجہد کر گئے تو یہ ہم اب ملک کو نکال دیں گے, کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ملک پہ ہو گیا ہے کہ ان پاکستانیوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے, جاگ گئی ہے قوم. میں پہلے جو میں ابھی جو بات کرنے لگا ہوں, سب سے پہلے میں یہ جو یہاں گھر میں پچھلے 40 گھنٹے جو میں دیکھا ہے اس گھر کے اوپر جس طرح کا حملہ کیا گیا ہے, تو میں کئی دفعہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اتنی زیادہ فوج بلا لی یہاں, یعنی ہزاروں لوگ پہنچ گئے, فوجی پولیس والے,
रेंजर पहुंच गए और ये मेरे घर पे ऐसा हमला हुआ कि मैं समझा मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हूं। यानी आर्मर्ड कार मंगवा ली। आर्मर्ड कार, सोचे कि एक पॉलिटिकल आदमी है, 50 साल से कौम मुझे जानती है, 50 साल से मुझे जानते, किसी और पाकिस्तानी को इतना देर से नहीं जानते। एक दफा मुझे कोई बताए कि मैंने कभी कानून तोड़ा हो। इस मुल्क में अवाम उस आदमी को सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में पैसा देती है, चंदा देती है, मुझे देती है। तीसरा अस्पताल वहां, सबसे बड़े खैराती इदारे हैं इस मुल्क की तारीख। एक यूनिवर्सिटी नवल, दूसरी अभी अल कादर, सब खैराती गरीबों के लिए। और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो, उसको फौज पकड़ने आ जाती है लोगों की, ये पुलिस की और रेंजर्स की। जुर्म क्या आता था कि पहले सब समझ जाएं कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और असल क्या है। जुर्म यह था कि 18 तारीख तक मेरी बेल थी, 14 तारीख को पुलिस पहुंच जाती है। मुझे तो पता था कि 18 को मैं अदालत में जाना है, 14 को पुलिस पहले पहुंच जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में जज उनसे, पुलिस से पूछता है कि जब 18 की आपने पेश करना अदालत में, और क्यों आई थी अदालत में पेश करने के लिए, तो 3 दिन आपने उससे क्या करना था, ये जज पूछता है उससे। मुझे पता है क्या करना था। इन्होंने वो करना था जो आजम स्वाति से किया और जो शहबाज गिल से किया। और जो बदतरीन इस मुल्क की तारीख का, जो मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा वाकया नहीं देखा, जो इन्होंने उस दरवेश, उस मलंग दिल्ले शाह से जो इन्होंने किया। यानी मैं तो सोचता हूं इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है कि एक ऐसा आदमी जो जिसने कभी जिंदगी में स्वाय प्यार के उसकी जिंदगी में था ही कुछ नहीं, उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया। सिर्फ आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लें उसकी कि उस आदमी से, उस बेचारे दरवेश से इन्होंने किया क्या। बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें कि उसका सर फाड़ दिया, उसका स्कल तोड़ दिया, उसका जिगर इन्होंने क्या मारा उसको कि वो सारा अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग, उसकी स्प्लीन फट गई, उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर तशद्दुद किया, उसकी कमर पे मारा। यानी कौन से लोग ये कर सकते हैं इंसानों पे।